السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جہاں رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، بیماریوں سے محفوظ رکھے، آپ کے کاروبار میں ترقی اور برکت عطا فرمائے۔ جو لوگ کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہیں، جو کسی اور مشکلات میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میں نے ایک محفل میلاد میں شرکت کرنی ہے، تو میں وہاں بھی سب کے لیے دعا گو ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کی دلی مرادیں پوری کرے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ امہات المؤمنین والطابعین وعلی جمیع اولیاء امتہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مکی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا مدنی اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شاعر شعر عرض کرتا ہے کچھ یوں، وہ کہتا ہے کہ جب تیرا حسن مجسم جس رنگ میں ڈھایا ہوگا، جب تیرا حسن مجسم جس رنگ میں ڈھایا ہوگا، 100 سال تو فرشتوں کو ہوش نہ آیا ہوگا۔ جس فرشتے نے بنائی ہوں گی تیری آنکھیں، جس فرشتے نے بنائی ہوں گی تیری آنکھیں، 100 بار تو وہ حوضے کوثر میں نہایا ہوگا۔ جس فرشتے نے بنائی ہوں گے تیرے دانت، دانتوں کی جگہ موتیوں کو چن چن کے لگایا ہوگا۔ میں تیری تعریف کیا کروں ہے میرے محبوب، میں تیری تعریف کیا کروں ہے میرے محبوب، کہ میرے رب نے تجھے کس قدرت سے بنایا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین حضرات، حضرت امام احمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصانیف میں فرماتے ہیں کہ ابو نعیم نے عمران بن قتیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ اب جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کا وقت قریب آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا، فرشتوں سے فرمایا، ہے میرے فرشتوں، آج آسمان کے دروازے کھول دو، ساری جنتوں کے دروازے کھول دو۔ پیاری بہنوں، سامعین، یہ خوشیوں برا انتظام ہو رہا ہے۔ سورج کہتا ہے یا اللہ مجھے بھی اپنے محبوب کا صدقہ عطا فرما، اللہ فرماتا ہے آج آفتاب کو نور کا لباس پہنا دو۔ سبحان اللہ۔ اس دن سورج کا نور یگی روشنی مزید بڑھ گئی، سب کو سرکار کا صدقہ دیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ مجھے وہ درد ہوا جو عاملہ عورتوں کو ہوتا ہے، میرا حال نہ کسی مرد نے جانا نہ کسی عورت کو معلوم ہوا۔ فرماتی ہیں کہ میں اس وقت گھر میں تنہا تھی، جبکہ حضرت عبد المطلب اس وقت غلاف طواف کعبہ کر رہے تھے، تو میں نے ایک ایسی آواز سنی جیسے کہ ایک دم دیوار گر جاتی ہے۔ اس آواز نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آیا جس نے اپنا بازو میرے جسم کے ساتھ لگایا اور میرا سارا درد ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پاس ایک پیالہ آیا جس میں مشروب تھا، وہ میں نے پیا۔ تو پیاری اسلامی بہنوں، سبحان اللہ، دیکھو کتنی ہی یہ اعلیٰ بات ہے کہ جب عورتوں کو درد ہوتا ہے پانی گھر والے پلاتے ہیں، یا نند پلاتی ہے، ساس پلاتی ہے، بابی پلاتی ہے، یا اسپتال میں نرسیں پلاتی ہیں۔ سیدنا آمنہ علیہ السلام کی عظمت پر قربان جاؤں کہ دیکھیں کہ پانی اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کے ذریعے پلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدنا آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ پھر میرے پاس ایک نور آیا جو تاہ حد نگاہ بلند تھا۔
آخر امام سیوطی نقل فرماتے ہیں کہ بالآخر وہ گھڑی آ پہنچی جو عقائد و عالم کی آمد کی گھڑی تھی۔ ہوا مہکی مہکی، فضا مہکی مہکی، چمن میں ہمارے حضور آ رہے ہیں۔ مبارک تجھے آمنا، گھر میں تیرے لیے سارے کیف و سرور لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام، حضرت آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ مجھ پر ایک رعب سا طاری ہو گیا تھا، میری آنکھیں اشکبار ہو گئیں، سوچنے لگیں کہ میرے پاس کوئی بھی نہیں، ولادت کا وقت بھی قریب ہی معلوم ہوتا ہے، نہ جانے کیا ہوگا اس کیفیت میں۔ میں نے ایک دیوار کو دیکھا، اسی کیفیت میں تھی، یہی سوچ رہی تھی کہ میں نے ایک دیوار کو دیکھا کہ وہ دیوار پھٹ گئی۔ وَخَرَجَ مِنْهُ ثَلَاثَ نِسْوَةٌ، عرض کرتی ہیں حضرت آمنہ کہ وہ دیوار پھٹ گئیں۔ وَخَرَجَ مِنْهُ ثَلَاثَ نِسْوَةٌ، اس دیوار سے 3 عورتیں برآمد ہوئیں۔ وہ عورتیں دراز قد، لمبے قد والی اور عبد مناف سیدنا ابو طالب کی صاحبزادیوں کے مشابہ تھی۔ عرض کرتی ہیں کہ سیدنا ابو طالب کی صاحبزادیوں سے ان کی قد اور شکلیں ملتی جلتی تھیں۔ انہوں نے سفید لباس اور تہبند باندھ رکھے تھے اور کستوری جیسی، تفوہ من حنن راحت المسلک، یہ ایک جنت کی خوشبو کا نام ہے، ان سے کستوری جیسی خوشبو مہک رہی تھی۔ ان کا کلام بہت ہی میٹھا شیریں تھا۔ انہوں نے کہا آپ ہم سے خوفزدہ نہ ہوں۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو ایک نے کہا کہ میں حوا علیہ السلام ہوں، سبحان اللہ۔ دوسری نے کہا میں آسیہ ہوں۔ تیسری نے کہا کہ میں مریم بنت عمران ہوں۔ قلنا حوا ہو و آسیۃ و مریم ابنۃ عمران۔ ایک نے کہا کہ میں حوا علیہ السلام ہوں، دوسری نے کہا میں آسیہ ہوں، تیسری نے کہا میں مریم بنت عمران ہوں۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوب کی ولادت کے وقت کائنات کی افضل ترین عورتوں کو بھیجا۔ داعیہ کسے کہتے ہیں؟ خادمہ کو داعیہ کہتے ہیں۔ ارے جن کی خادمائیں حوا، مریم اور آسیہ ہوں، اس کی شان و عظمت کون جان سکتا ہے؟ حضرت سیدنا آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ ان کے بعد 10 خواتین اور بھی آ گئیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم حورین میں سے ہیں، ہم امام الانبیاء علیہ السلام کے استقبال کے لیے حاضر ہوئی ہیں۔ پیاری بہنوں، حضرت آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ یہ عورتیں چاروں اطراف میں کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ مرد یعنی فرشتے ہوا میں کھڑے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ پرندوں کا کثیر تعداد میں ایک جھنڈ آ گیا اور انہوں نے میرے حجرے کو میں چاروں طرف سے، وہ عرض کرتی ہیں کہ میرے حجرے کو ان پرندوں نے چاروں طرف سے ڈھانپ لیا، اور ان کی چونچیں پرندوں کی زمرد، بازو ان کے یاقوت کے ہیں، ان کے ہاتھوں میں چاندی کے برتن تھے۔ پیاری بہنوں، آمنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری نگاہوں سے حجابات کے پردے اٹھا دیے۔ میں نے زمین کے مشرق اور مغرب کو دیکھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجہ سیدنا آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ مجھے پیاس محسوس ہوئی تو ایک پرندہ میرے پاس آیا اور اس کے ہاتھ میں سفید موتیوں سے زیادہ خوبصورت گلاس تھا، جس میں ٹھنڈا شہد سے میٹھا مشروب تھا۔ میں نے وہ مشروب پیا جو بہت ہی خوشگوار تھا۔ سیدنا آمنہ علیہ السلام فرماتی ہیں کہ خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، فاضاءت لہ قصور الشام، اور میں نے شام کے محلات دیکھ لیے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ بہت سی کتب و حدیث میں موجود ہے کہ سیدنا آمنہ علیہ السلام نے دیکھا کہ 3 جھنڈے نصب کیے گئے، ایک مشرق پر، ایک مغرب پر اور ایک کعبے کی چھت پر۔ سبحان اللہ۔ یہ پرچم کشائی کی تقریب محبوب کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے جھنڈے لگائے۔ آج اگر مسلمان اپنے گھروں کی دیواروں پر جھنڈے لگاتے ہیں تو یہ دنیا کہتی ہے یہ بدعت ہے، یہ بدعت نہیں۔ حضور اقدس کی ولادت پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جھنڈے لگائے۔ علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ پنجابی کے ایک شہر میں یہ فرماتے ہیں کہ جھنڈیاں تے جھنڈے لاؤ نے جبریل دیے سنت۔ عرض کرتے ہیں کہ جھنڈیاں تے جھنڈے لاؤ جبریل دیے سنت، سج گئے نے سب مینار سرکار آ گئے نے۔ سبحان اللہ۔ حضور اقدس کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برکت سے سب عورتوں کو لڑکے عطا
فرمائی۔ وہ درود پاک ہے نا کہ وہ جن کے آنے سے ماہوں کو بیٹے ملے، ایسے نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام۔ اس وجہ سے نہیں کہ لڑکی کا مقام نہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت تھا تو دنیا کفر کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، لوگ ظالم ہو چکے تھے۔ جب گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیٹی کو قتل کر دیتے تھے۔ اس ماں سے پوچھو کہ جس کی ایک دن کی بیٹی اس کے سامنے مار دی جاتی تھی۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت عالم تھے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ایسا نہ ہو کہ جب میرا محبوب پیدا ہو تو کوئی روئے پیٹے ماتم کرے، لہٰذا سب کو خوشیاں دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا کیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حضور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے زمین سرسبز شاداب ہو گئی، ہر طرف سے نور کی بارش آنے لگی، درخت باراور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سال تمام دنیا کی عورتوں کو حکم دیا کہ میرے محبوب کے اکرام کے لیے لڑکوں کو جنم دیں۔ پیاری بہنوں، وہ ساحت آ گئی جو تمام کائنات سے افضل ہے۔ فرشتے ندا بلند کر رہے ہیں، یا محمد، ظاہر ہوا ہے اللہ کے رسول، ظاہر ہوں۔ پھر سیدنا آمنہ علیہ السلام نے دیکھا کہ میرے بطن سے نور نکلا، ہر طرف خوشبو پھیل گئی، اللہ کا نور اسی کائنات میں آ گیا۔ بے چین تھے جو لوگ، انہیں چین دینے والا آ گیا، اللہ کی ذات کا مظہر آ گیا، قرب خدا لاکھوں سال رہنے والا نور لباس بشر میں آ گیا۔ اب تاریخ کائنات تبدیل ہو چکی ہے، اب انداز حیات تبدیل ہونے والا ہے، اب گمراہوں کو راستہ ملے گا، اب مشرکوں کو خدا واحد کی خبر ہو جائے گی، اب نجس پاک ہو جائیں گے۔